السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. سوات سانحہ بڑا بہت افسوسناک جو واقعہ پیش آیا، اس کی ایک نئی فوٹیج ایک اور زاویے سے اسے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اس پر کچھ بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اس معاملے کو جو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکل ہنٹنگ کی جو اس کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ جو جامی صاحب جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مال غنیمت بٹ گیا کے اندر، اس کے بعد سنا ہے کچھ کے پی کے اندر ایک اور طرح سے صورتحال بننے لگی ہے. کل آپ تو مصروف تھے، تو حبیب صاحب کے ساتھ جو نشست ہوئی اس میں اس کا ہم نے اسکیچ کھینچا تھا نمبر گیم کے ساتھ. پرابیبلٹیز کیا ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ آپ نے سوات کا ذکر کیا تو اس میں کچھ 4-5 نئے حقائق ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں. بے حسی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، جہاں بھی ہو. یہ جب حکمران اشرافیہ سے ایسے واقعات کے بعد سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کے جواب بے حسی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہوتے ہیں، جو اعلانات کیے ہوتے ہیں، ان کو جب چیلنج کیا جائے تو یہ آگے سے گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، مختلف قوانین کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں صحافیوں کے اوپر. بہرحال حبیب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اور ایک طرف سے یہ بھی معاملہ ہے نا کہ حبیب صاحب ایک طرف سے یہاں پہ اپنی جس طرح کی مرضی زبان استعمال کر لیں، وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں احتجاج ہو تو ادھر اراکین معطل بھی ہو جاتے ہیں، ان پہ جرمانے بھی سلیپ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ہم ریفرنس بھیجیں گے، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ جا کے استعفیٰ دیں اور سڑکوں پہ جا کے احتجاج کریں. باہر کیف سوات واقعے سے شروع کر لیتے ہیں. وہ دیکھیے، جہاں تک سوات کا واقعہ ہے تو ایک دل خراش واقعہ، کوئی شک نہیں. اچھا، اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی تفتیش اور تحقیق مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. ابھی تک ایک حادثہ ہے، اور جیسا کہ لگ رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس میں حکومت کی کچھ غلطیاں ہوں، ٹائم پہ کوئی نہ پہنچا ہو، جس کی ذمہ داری تھی اس نے اس ذمہ داری سے پہلو تہی کی ہو. لیکن اس کو جس طریقے سے ماشاءاللہ جو پارٹیاں لے اڑی ہیں اور جس طریقے سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ لوگوں کے لیے کافی بے چینی کا باعث ہے. اس میں اب خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر ان ذمہ دار، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی اور اس پہ کسی نے جو ریسکیو کرنا تھا وہ ریسکیو انہوں نے نہیں کیا. کسی نے بتانا تھا کہ پانی آ رہا ہے، آپ دریا کو صاف کروائیں اگر اس کے بیچ میں کوئی تعمیرات ہیں، اور آج کل جیسے موسم ہے یعنی اور آج کل جیسے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو لوگوں کو کناروں سے دور رکھیں. یہ ساری ہدایات، یہ ساری چیزیں کس نے کرنی تھیں؟ اہم بات یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی لنک مسنگ ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی لنک مسنگ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کی حکومت پہ ہوگی. لیکن جس طریقے سے اس واقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس پر بات بڑھائی جا رہی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے وہ معاملات جو پاکستان، جو پنجاب کے اندر جن کو زیر بحث ہونا چاہیے، وہ ان سے نظریں ہٹائی جائیں. مثال کے طور پہ پنجاب حکومت کے پاس یہ جواب کہ یاسمین راشد جیل میں کیوں ہے، کیا ہے؟ کیا محمود الرشید جس حالت میں ہے کیا انہیں جیل میں ہونا چاہیے؟ کیا عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں ہونا چاہیے؟ کیا سینٹ کی طرف سے ایک پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو چکا ہے اعجاز چودھری صاحب کا، وہ جیل میں کیوں ہے؟ مقدمات نہیں چل رہے. آپ ذرا دیکھیے کہ پنجاب میں پریکٹیکلی آپ ایک سلیکٹیو جسٹس سسٹم چل رہا ہے. وہ تو نون لیگ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لکھا الحمدللہ 2/3 جی، جو کسی کی سیٹیں اٹھا کے ان کو مل گئی، وہ الحمدللہ 2/3 اس پہ وہ الحمدللہ اور شکر کرے، جس پہ معافی مانگنی چاہیے، منہ چھپانا چاہیے. اور ان سیٹوں کو وہ اگر اپنی قوت سمجھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لینا کہ بنیادی طور پر وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے. سوات میں ایک جو نئی ویڈیو جامی صاحب، اس میں ایک مقامی وہاں پہ کھڑا ہو کے جو فیملی ہے انہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے، آپ واپس آ جائیں. اور پھر وہ پشتو کے اندر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بعد میں یہ کہا جائے گا ڈی سی نشتہ، انتظامیہ نشتہ یہاں پہ، اور ریسکیو نشتہ آیا کوئی نہیں یہاں پہ. وہ ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ چلے سیاحوں کی طرف سے بھی ہوا، لیکن پیپل شوڈ ہیو بین دیئر ٹو گائیڈ دیم آلسو. یہ بات آپ کی درست ہے. پرائمری رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کی صوبائی انتظامیہ پہ، آپ کی مقامی انتظامیہ پہ، لیکن ایٹ دا سیم کیوں آتی ہے؟ انہیں معاف کریں، ان کا قصور ان سیاحوں کا قصور ہے. نہیں سیاح بدبخت ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں ان کی سیاحتی تو ہو گئی نا وہاں پہ. آپ دفاع کریں نا حکومت کا. نہیں کوئی دفاع کریں، دفاع والی بات یہ کون سا لنک مسنگ ہے صاحب؟ یہ میں نے ڈیٹیل اکٹھی کی ہوئی، بتائیں. میں برس کرتا ہوں آپ سے. آپ کو آج اعلیٰ سطح اجلاس بلا کے یاد آیا کہ 3 دنوں میں دریا کے اندر تجاوزات کو ختم کرنا ہے. 15 سال سے حکومت کس کی؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں. ہر جگہ پہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر جگہ پہ کیوں؟ یہ تو تبدیلی کی حکومت ہے. 3 دنوں میں آج احکامات آئے ہیں کہ دریا کے اندر جو تجاوزات ہیں سوات کے اندر، بجری نکالتے ہیں وہاں سے، مافیا ہے. وہ آج تازہ سن لینا، تازہ. آج ہم ہفتے کے روز مخاطب ہیں.
آج بھی چینلز پہ فوٹیج چلی ہیں کہ اسی دریا کے آس پاس سے بجری اٹھائی جا رہی ہے. بالکل چلیے. جو کرشنگ مافیا ہے, آپ کو یاد ہے ایک بات میں جو ہوٹلز گرے تھے وہ بھی کالام میں ہوا تھا, ادھر ہی ہوا, سوات میں ہوا تھا. کوہستان کا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ بالکل ہوا, یہی ہوا تھا. آج اعلیٰ سطحی اجلاس جس میں سی ایم خود نہیں تھے, چیف سیکرٹری اور دیگر وزراء تھے, 3 دنوں میں تجاوزات ختم کیے جائے. پہلا اعلان, ٹھیک. دوسرا اعلان 15 لاکھ روپے قیمت اس جان کی جو چلی گئی. تیسرا اعلان سنیں, لائف جیکٹس اور رسیوں کی ترسیل کے لیے ڈرونز خریدنے کا فیصلہ. یہ 2022 والے واقعے کے بعد نہیں ہو جانا چاہیے تھا. ہو جانا چاہیے تھا. وہ ویسے یہ تھوڑی سی مختلف تھی, لیکن یہ آج آپ نے یہ اعلان کیا. پھر آگے سنیں, یہ آپ نے فیب میں اعلان کیا 2024 میں کہ جو MI-17 ہیلی کاپٹر ہے اسے ریسکیو ایمبولینس کے طور پر جاری کیا جائے گا. اس کا اشتہار چھپا اور کہا کہ یہ پیس میں لیڈ لے رہے ہیں. 9 اپریل 2024 کو آپ نے ایمبولینس شروع کرنے کا اعلان کیا. یہ خبر میں نے رکھی ہوئی تلاشی کے طور پر. اس کے بعد آپ نے فروری 2025 میں بتایا کہ ٹیسٹ فلائٹ کر لی ہے. مشیر جو ہیں صحت کے احتشام علی, انہوں نے یہ خبر جاری کروائی کہ اور ہیلی کاپٹر کے سامنے وہ کھڑے ہیں کہ ہم نے اس کی فلائٹ لے لی ہے. اس کا نام بھی 1122 رکھا گیا ہے. اس میں تمام جو چینجز تھیں وہ کر لی گئی ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, سن لینا اب ایڈ کر لیں اس کے اندر ایک چیز, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس میں کوئی شک ہی نہیں نا, اس سے تو کوئی پہلو تہی نہیں کر رہا. بتا رہا ہوں نا کہ ایک صوبائی حکومت, دوسری انتظامیہ کی رسپانسبلٹی, تیسرا آپ نے جو بتایا کہ انہوں ہیلی کاپٹر کنورٹ کرنا تھا, بالکل کرنا تھا. اپارٹ فرام دیٹ وہاں پہ PDMA کے پاس, NDMA کے پاس, میں سب کے پاس میں سب کے اوپر آؤں گا. پھر کسی اس میں وہاں پہ پھر مجھے پتا جب ترجمانی کر رہے ہیں بات کریں, لیکن یہ ایک اور بات نہیں آگے نہیں بات پوری کرنی. آپ کسی ایویشن نہیں, مجھے پہلے بات, میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر. وہاں کلاؤڈ بس نہیں ہوا تھا, نہیں اس سے پیچھے ہوا, نہیں ہوا تھا. یہ میں آپ سے کل بھائی ڈاکٹر محبوب نے اس پروگرام میں گفتگو کی ہے. 3 جو اطراف کی نہریں تھیں وہاں سے سیلابی ریلا یہاں آیا ہے, اس کی اطلاع کس نے دینی تھی؟ 1 گھنٹہ پہلے آپ مجھے ایئر ایمبولینس پہ تو بات کرنے دینا, کوئی شک نہیں, ایئر ایمبولینس پہ تو بات کرنے دیجیے. آپ نے یہ فلائٹ اس کی کر لی 13 فروری 2025 کو کامیاب فلائٹ ہو گئی آپ کی مکمل. ٹھیک, 2 گھنٹے تک وہ لوگ وہاں کھڑے رہے. بہت وہ بہت کربناک ہے. ایک منٹ اب سنیں, کیا اسی طرح کا ایک ہیلی کاپٹر ایک افغان کرکٹر کو ریسکیو کرنے گیا تھا تلخ ترین موسم میں؟ کیا ایسا ہی ایک ہیلی کاپٹر ایک اور معزز شخصیت سیاسی ان کو ریسکیو کرنے گیا تھا؟ اور کیا ایسا ہی ہیلی کاپٹر پہاڑ کی چوٹیوں پہ پھنسے کوپیماؤں کو, غیر ملکی کوپیماؤں کو ریسکیو کرتے ہیں؟ اب مجھے سب سے پہلا سوال, ایسا نہیں ہوتا, وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی وہ ایئر ایمبولینس 2 گھنٹے یہاں کیوں نہیں پہنچی جس کی خبر انہوں نے جاری کی؟ صحیح, ایک ہوگی بات. کرشنگ مافیا, بجری مافیا, تجاوزات, بالکل ہے. یہ آج آپ کو یاد آیا, 15 سال میں یاد کیوں نہیں آیا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال, آپ کہہ رہے ہیں جائے حادثہ پر پولیس کی عدم موجودگی پر SP سے وضاحت, DC سمیت 5 افسران معطل. ٹھیک ہے, یہ وہاں پولیس کیوں نہیں موجود تھی؟ اور اسی خبر کا حصہ ہے کہ جو موٹر بائکس ہیں ان کے ذریعے ارجنٹ انسٹنٹس ریچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی 1122 کے ایک اسکواڈ بنائے گئے تھے, وہ کہاں تھے؟ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ہلال, وہ جو اپنی مدد سے انہوں نے کشتی بنائی ہوئی ہے, 2 اس میں انہوں نے پھولے ہوئے غبارے لگائے ہوئے, لکڑی لگائی ہوئی ہے. وہ جب بھی سوات میں واقع ہوتا ہے وہ خود پہنچ گیا لوگوں کو بچانے کے لیے. یہ ایئر ایمبولینس, وہ جو موٹر بائک کا اسکواڈ تھا, وہ یہ SP صاحب, وہ DC صاحب, یہ PDM میں یہ کہاں تھے؟ اچھا پتہ ہے کیا ہے اس میں ایک بڑا بنیادی سوال تھے, میں عرض کرتا ہوں نا. نہیں نااہلی ہے. آگے سنیں نا, ایک سوال سنیں نا, ایک سوال, کچھ چیزیں ایسی سوال تو سن لینا. مجھے پتہ ہے آپ نے ہر حال میں دفاع کرنا کریں. دفاع نہیں ہو رہا جب آپ سنیں, جہاں سیاست ہوگی, نہیں آپ دفاع کر رہے ہیں. میرا ایک اور نقطہ سنیں. جمعرات کے روز اڈیالہ جیل کے باہر جب علی امین صاحب آئے, عمر سرفراز, اپنا عمر ایوب, شبلی صاحب اور تیمور ظفر جھگڑا کر, ٹھیک ہے, وہاں پہ ظاہری بات ہے مدعا یہ ڈسکس تھا, ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. ہم بھی بات اٹھاتے ہیں کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے, بجٹ کے لیے انہوں نے جانا تھا. ان سے ایک صحافی نے پوچھا جی آپ کے صوبے میں بارشیں ہو رہی ہیں, خطرات ہیں, NDMA PDMA نے الرٹ جاری کیے ہوئے ہیں, انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیے ہوئے ہیں, تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں, آپ تو یہاں موجود ہیں؟ یہ اس کا صحافی کا سوال ہے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے آگے سے کہا کہ تمبو میں نے جا کے خود دینے ہیں, یہ میرا کام ہے, یہ بے حسی نہیں ہے. آپ نے تمبو نہیں دینے, لیکن آپ نے تمبو یا ایسی کسی بھی جو ترسیل ہے اس کو یقینی آپ نے بنانا ہے. بالکل بنانا, اقدامات آپ نے کرنے ہیں. اور اگر آپ کے نیچے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو یو آر رسپانسبل, ناٹ دیم. اچھا پتہ ہے کیا جامی صاحب, اس میں صرف ایک آخری آرگومنٹ میرا یہ لے لیں, اس پہ حبیب صاحب کی اس پہ رائے لے لیتے ہیں. ملکوں میں نا جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے, اسپیشلی جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں, وہ ادارے اپنے اون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر موٹر وے کے اوپر کسی خاتون کا ریپ ہو گیا تو بھائی 15 سال سے حکومت کس کی ہے؟ سن لیجیے کس کی ہے یہ ادارے, کس نے ٹھیک ہے؟
शक नहीं है। किसने करने? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के साथ। अब आपको मैं एक तल्ख बात बताऊं, सवात से एमपी मुंतखब होते हैं, आई विल नॉट नेम। जब वो मुंतखब हुए तो मैंने बड़े फखरी अंदाज में कि यार ये है तब्दीली। अच्छा, मैं एक आम बंदा जो है ना, एक बंदा जिसकी गोश्त की दुकान है वो मुंतखब होके आया और खान खंबे को टिकट दे मुंतखब हो जाता है, नौजवान क़यादत है वो साहब थे। मुझे एक बात, उनकी गोश्त की दुकान पे हमने फखर किया कि यार क्या बात है, नीचे से बंदा ऊपर आया। उनके इस दरिया के आसपास और सवात के पूरे शहर में जब उनकी एक दुकान हुआ करती थी, अब उनकी सूरत हाल क्या है, वेयर डज ही स्टैंड, काहे के मिनिस्टर ने इसका जवाब दे हुकुम। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का आप ये जवाब दे दें कि KPK में जो चीफ सेक्रेटरी है और जो DCs हैं उनको लगाने में कितना खुद मुख्तार है वज़ीर आला। वैसे आजकल मैं दिफा नहीं कर रहा, तो हुकूमत छोड़ दें यार, ये छोड़ नहीं है, ये छोड़ नहीं है। आके बताएं कि मेरे भाई एक लॉ के तहत अगर उसका एयर एम्बुलेंस जो है, जो एयर एम्बुलेंस सीएम ने बनाई है, वो सीएम खुद उड़ानी ठीक हो गया यार, क्यों गलत किया मुतजावुज़ात किसने खत्म कर गलत किया, लेकिन उसके साथ अच्छा उनके आपने एक मिनट ठहरे ना, दरिया के अंदर जितनी भी बजरी माफिया, रेत माफिया है, वो किसकी आशीर्वाद से है? गवर्नमेंट का काम है उसको खत्म करना, और बहुत से लोग ऐसे होंगे। अच्छा मुझे एक नुकता आपको और बता दो जो कल डिस्कस हुआ। दरिया के आसपास आपने हिफाजती पुश्ते बांधने होते हैं, ये रिहर्सल होती है। वो कल डॉक्टर महबूब बता रहे थे कि मौसम सरमा में आइडियली होना चाहिए, लेकिन मौसम सरमा की बजाय इस मौसम की आमद से 2 माह पहले किए जाते हैं। 70-80% जब कंप्लीट होते हैं, सैलाब आता है, कहा जाता है जी वो सैलाब आ गया था। ये किसने करना था? नहीं, वो तो इंतजामिया के काम है। तो मैं उस पर इनकार तो नहीं कर रहा। 15 साल से हुकूमत अलीमीन गंडापुर की है, PTI की है। देखिए ना, मैं आपसे उस नुक्ते पर इत्तेफाक करूंगा जहां आप सियासी पहलू पे आएंगे, क्योंकि सियासी पहलू पे अगर आप आएंगे तो मैं पंजाब हुकूमत से पूछूंगा कि हाफिजाबाद में खातून महफूज नहीं थी, क्या आपको भी फिर मुस्ताफी होना चाहिए था? सारी बातें वही है ना, इसमें तो मैं उस सियासत में हूं, लेकिन ये वो सवाल है जिनका आप जवाब नहीं दे रहे। यार मैंने नहीं देना, इसलिए कि आप दिफा कर रहे हैं। नहीं, दिफा बिल्कुल नहीं है। आप उसको हर एंगल से डिस्कस करते हैं। क्यों, काहे का दिफा है ये? नहीं, हर एंगल से आप किस एंगल से? मैं बता रहा हूं कि माफिया वहां पे आपने पावर किया हुआ है। देखिए, दरियाए सवात पे तजावुजात आपकी हुकूमत के होते हुए किए गए, बर वक्त इतला आप नहीं दे सके, पुलिस की अदम मौजूदगी की आप तस्दीक कर रहे हैं। आज आप क्रशिंग माफिया के खात्मे का ऐलान आज हो रहा है, उसके अलावा एयर एम्बुलेंस के बारे में आप चुप हैं। चलो जामी साहब, फिर एक ये भी देखिएगा कि जंगलों में लकड़ियां काटने वाला जो माफिया है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बावजूद जंगल नहीं, मुझे इन 5 सवालों का दिफा पेश करें। डिफरेंट माफियाज की बात करें, इनकी सरपरस्ती कहां से होती है, फिर इस पर भी कुछ ये जो आप दिफा पेश करेंगे, डस्का के लवाहिकी के सामने मैं वीडियो पेश करूंगा कि ये बाजवा साहब दिफा कर रहे हैं। दिफा कौन कर रहा है यहाँ पे? कैसे दिफा नहीं हो रहा? एक तो ये कि जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, वो होते तो दिलखराश है, लेकिन एट द सेम टाइम इनमें हादसाती पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, हादसा दोबारा ना हो इसका बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये है 2022 में जब ये हादसा हुआ था तो उसको 3 साल हो गए, उससे सबक लेना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए और इस हादसे से और ज़्यादा सबक लेना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह के हादसात होंगे तो जाहिर है फिर लोग वहाँ पे जाना छोड़ देंगे। दूसरी एक और अहम बात जो है वो हमारे सयाहों के लिए भी है, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप जो हमारे लोग वहाँ जाते हैं, एक दफ़ा मैं ख़ुद, मुझे इस बात का तजुर्बा है कि स्कर्दू के पास नहीं, हम हुंजा के पास हम एक जगह गए, तो वहाँ पे मेरे ही एक दोस्त जिन्हें आप भी जानते हैं, वहाँ पे एक काफ़ी बुलंदी पे चढ़ गए और उस बुलंदी से बहुत नीचे एक स्टीप किस्म की गहराई थी, नीचे खाई थी और वो सैकड़ों फुट तो डेफिनेटली थी। अच्छा, अब उस खाई के बिल्कुल एज पे आके एक पत्थर था जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उस पत्थर पे बैठ के हजरत ने कहा कि मेरी तस्वीर खींच दें। मैंने कहा, हुजूर आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से तो मेरी जान खिंच रही है और आप कह रहे हैं कि तस्वीर खिंचवा रहे हैं। वो मशहूर ज़माना वो पत्थर तो नहीं जो थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। अब देखिए, वहाँ पे इस तरह के जो मामलात हैं, थोड़े से कुछ हमारे सयाह भी, हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं, उनको एक तो मौसम का पता करके जाएं। वहाँ पे लोग होने चाहिए थे जिनको उन्हें फोर्स करना चाहिए था कि आप निकलें, आप निकलें। अच्छा, लोग बाहर निकलें और फौरी तौर पर, यानी और उनकी जो मदद है, देखिए हर वहाँ पे मदद, मिसाल के जो होटल, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे अगर कोई रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें इजाज़त दी गई है कि आप यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा लें या कुछ और कर लें, व्हाटएवर, तो उनको ये भी इंश्योर करें कि उनके पास इस तरह की सूरत हाल से निपटने का बुनियादी सामान भी हो। हाँ, कोई रस्सा हो, कोई कश्ती हो, रबड़ की कश्ती हो, कोई चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें हादसात से सीख के जिस डीसी को मुअत्तल किया ना शहजाद महबूब को, जिसकी जगह अब सलीम जान को लगा दिया, उस डीसी ने कहा जी मैंने दफ़ा 144 लगाई हुई थी इस सूरत हाल की वजह से।
اب یہ سوال بنتا ہے کہ جب دفعہ 144 تھی تو نفاذ کس نے کرا؟ اس ہوٹل کے ہاں اکٹھ کیسے ہوا، لوگ دریا تک پھر کیسے پہنچے اور نفاذ کیوں نہیں سکا؟ جامع صاحب یہ پتہ کہ آپ تھوڑا سا اس میں زیادتی یہ کر رہے ہیں کیا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیو یارک میں یا امریکہ میں نیاگرا فال ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پر ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ بہت کچھ ہے. یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں بھی خیبر پختونخوا ہے تو خیبر پختونخوا میں تو 15 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے جو تبدیلی کی دعوے دار ہے. اسی پارٹی کے رہنما عامر مغل اسلام آباد سے، آپ جانتے ہیں، جذباتی اور عمران خان سے ڈٹے ہوئے. وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ 3-4 لوگ معطل کر کے مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اچھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ کی مثالیں سنا رہے ہیں. اس کے بعد جب تک اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو تجاوزات کا معاملہ دریاؤں پہ ہے نا، یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے دیگر معاملات بھی. خیر اینی وے، پنجاب پہ آ جائیں. ہاں نہیں، پنجاب پہ آنے سے پہلے اس معاملے کو لے کر کے جو سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے اسے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ خود ان کو معطل کیا جائے یا مستعفی ہوں، تو پھر اس طرح کا مطالبہ پنجاب میں پیش ہے ہر واقعے کے اوپر، سندھ میں پیش ہے ہر واقعے کے اوپر، بلوچستان میں نیوٹرل بات کروں گا، ان کے اوپر بھی عائد ہونا چاہیے. یہاں چند ہفتے پہلے حافظ آباد میں جو اندوناک واقعہ پیش آیا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک میاں کے سامنے جو کچھ ہوا اس کی خاتون کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا یہاں ہم یہ کہیں کہ جی آپ بھی معطل ہو جائیں؟ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ خواتین کی عزت محفوظ نہیں حافظ آباد میں تو پھر پیکا لگے گا. تو جامع صاحب یہ معاملات پولیٹیکل چلتے رہتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے. دیکھیں بالکل پریشرز ہونے بھی چاہیے ایک دوسرے پہ، اسی طرح معاملات. لیکن سر وہ جو 15 سال کی بار بار جامی صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان کی حکومت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ گورننس ان کی رسپانسبلٹی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ گلا ہے نا کہ 15 سال سے تم کیوں بیٹھے ہوئے، تو لوگوں سے کریں گے وہ ووٹ نہ دیا کریں. ہاں تو وہ حادثے کا ان سے نہیں بنتا، وہ پوتر ہیں، لوگوں سے سیکرڈ ہیں. پیپل ہو ووٹ. پی ٹی آئی کے نام پہ گنڈا پور صاحب مقدس ہستی ہیں جن کے اوپر تنقید ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ آپٹ آؤٹ کہلائیں گے، غدار کہلائیں گے. ہم تو پچھلے دنوں بات کر رہے ہیں بجٹ کے اندر 11 بھائی گنڈا پور، ایک سیکنڈ ٹھہریں، بسکٹ سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے اس بجٹ میں کتنی رقم رکھی گئی ہے؟ جب سیر و سیاحت کا فروغ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہاں جی فروغ کی، اس میں یہ حفاظتی تدابیر، یہ اعلانات، یہ تجاویز تدابیر، یہ بھی اس کے پیکج کا حصہ ہے، صرف 55 کروڑ روپے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹورزم کی اکثریت نوادن علاقوں کے بعد سب سے زیادہ کے پی میں جاتی ہے، تو یہ ترجیحات ہیں. اور بسکٹوں پر کتنے لگے ہیں؟ 11 کروڑ جناب پچھلے سال کے. جناب چلے خیر، پنجاب کی اب بات کریں نا، گنڈا پور صاحب کو ان کی اپنی جماعت دفاع نہیں کر پا رہی، ان کا ورکر سپورٹر ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ان سے نالا ہے بجٹ سے لے کے آن ورڈ ان کے اقدامات سے اوپر. اور میں آپ کو خبر دوں، محترمہ علیمہ خان نے اس واقعے کے بعد جب ان سے کسی گروپ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی اور پریشانی کے عالم میں، کنسرن کے عالم میں کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، واٹ وینٹ رانگ، ویئر ور یو، تو موصوف نے جواب نہیں دیا. علیمہ خان صاحب جی مشکل سوال ہے جی، چند وزراء نے ان کے بہاف پہ ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی کوشش کی. چلیں وہ ہے. میرا خیال ہے پھر پنجاب آنے سے پہلے ذرا ابھی کے پی تھوڑا سا پڑاؤ کرتے ہیں، اور وہ جو مخصوص نشستیں ملی ہیں مختلف جماعتوں کو، اور یہ کیا مذاق کیا آپ نے اینڈ پہ 15 لاکھ فیکس، ہاں اب نہ دیتے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ بات بڑھتی چلی جائے گی. ان کو چاہیے تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈسکا اور مردان جاتے. اور میں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پھر یہ بحث لسانی لڑائی میں تبدیل ہوتی بھی دیکھی. تمبو دینا میری ذمہ داری نہیں، وہ بھی بڑی خوفناک سی صورتحال ہے. یہ سر کیا مخصوص نشستوں والا صورتحال، مولانا صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ بھی نہیں ماشاء اللہ مال مفت سے بالکل متمتع ہوں گے، اور اس کو مال حلال سمجھ کے اپنے جبہ و دستار میں رکھیں گے، بلکہ اس کو خوشی کو سمجھ کے. یقین جانے میں اس قدر سردگی میں تھا کہ آپ کے اس جملے نے مجھے چاہتے نہ مدد اللہ العالی نے مفت ہاتھ آنے والی چیز آج تک نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. 20-22-25 کی وہاں پہ اسٹرینتھ ہے اپوزیشن کی ٹوٹل. اب مخصوص نشستوں کے اضافے کے بعد وہ ہو جائے گی 55 کے قریب، 55 کے قریب. آپ کو 20 کو اور چاہیے 145 کے بعد، ان کو آپ آزاد تصور کریں گے اب والے پی ٹی اے والوں کو. وہاں سے آپ فارورڈ بلاک نکال لیں گے، جس کے لیے وہ جو امیر مقام صاحب کے بھائی صاحب ہیں، وہ میرے خیال اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے ہیں، وہ سنا ہے اور مولانا کے ساتھ مل کے کھچڑی پکا رہے ہیں. اس ڈاکے کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوں گا کہ یہ عوام کے ووٹ کے حق میں ڈاکہ ہے. وہ تو ڈل گیا ہوا ہے. ہاں وہ تو ڈل گیا ہوا. دیکھیے جب ایک بنیادی ڈاکہ ڈل چکا ہو تو یہ تو ایک چھوٹا ڈاکہ ہے.
یہ تو اس کے بعد کی یہ پلاننگ تو ہے. اس کے بعد کی مینجمنٹ. اچھا، اس سے کوئی زیادہ وہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک اور ڈاکہ جو ڈلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 15-16 کم از کم ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ 9 مئی کو ڈسکوالیفائی کریں. دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، دراصل اتنا کھل کے ہو رہا ہے کہ اب ساری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے، پورے پاکستان کو سمجھ آ رہا ہے. تو یہ تو آپ اس کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کی طاقت ہے، آپ کے پاس ہے اس طرح کی طاقت، تو آپ کر سکتے ہیں. حبیب صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ وہ 9 مئی میں ہونے جا رہے ہیں. وہ تو تقریباً طے شدہ ہے. اس میں ڈیٹا لینا، یہ عدالت کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، یہ اگست 8 اگست ہے، تو یہ ہم جون سے جولائی میں آ گئے نا، تو یہ مہینے کے اندر اندر انہوں نے کہا ڈیڈ لائن ہے. تو وہ ایک دفعہ رگڑا دینا ہے، وہ رگڑا دے دیا جائے گا. اس میں ویسے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر ایک اور بھی ہے، وہ جو خاص طور پہ وہ لوگ ہیں، یہ کلیم کیا جاتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو قوت کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے پہلے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی تھی اور پھر بعد میں پوری نہیں کی ہے نا، تو مزہ چکھانے ہیں. ذرا چلے چکھا لیں، کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں نا، آپ مزہ چکھا سکتے ہیں. جا یہ اس کے پیچھے کہانی یہ بھی ہے. دیکھیے یہ بھی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ طاقت وہاں پر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے، اور وہاں پر ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ ٹیڑھا بیڑا سسٹم چلے گا تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. دیکھیں نا 14 مقدمے ایک بندے کے خلاف ایک ہی دن کے ایک ہی واقعے کے، 14 عدالت اس کا تو نہیں پوچھ رہی، لیکن فرق کر دے گی کیونکہ مزہ چکھانا ہے. مزہ چکھانا تو چکھ لیں. مزہ اچھا، وہ پنجاب اسمبلی میں بھی مزہ چکھانے کی بات کی ہے آپ کے جو ملک احمد خان صاحب، تو آپ نے بڑا نا ایک یار ادھر نا وہ نعرے لگا رہے تھے مریم کے پاپا چور ہیں، چورنی وغیرہ، تو اس میں کہا گیا کہ یہ بالکل برداشت نہیں ہے. وہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ گھڑیاں اتار کے نا وہ گھڑی چور پنکی پیرنی چورنی یہ کرنا یہ جائز ہے سارا کچھ. مریم نواز صاحبہ یوتھیا کہہ دیں لوگوں کو، یوتھیا ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ کس گالی سے مشتق ہے لفظ، لیکن وہ ٹھیک ہے. یہاں پہ 20 لاکھ کا جرمانہ. یہ ہمارے یہ پارلیمان روایات، رانا تنویر صاحب کی باتیں ہوں، رانا ثناء اللہ کی باتیں ہوں، خواجہ آصف کی باتیں. پارلیمان میں جو مباحثے اور نعرے بازی ہوتی تھی یہ کتنے کرنی ہے، وہ اس کا ضرب بھی ختم ہو گیا. نہیں وہ بالکل شروع سے پتہ ہے ہمیں، وہ تو خیر جمہوریت. اکبر و اجمل میں تمہیں اصل بات نہ بتا دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے حضرت اسپیکر صاحب جناب ملک احمد خان صاحب اور محترمہ مریم نواز، اسپیکر اسپوکس پرسن آف ایکس آرمی چیف یوں کہہ لینا. جی اچھا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان تعلقات درست نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ معاملات ایسے تھے جو گورننس سے ریلیٹڈ تھے. صحیح. ملک احمد خان صاحب نے کچھ کام کروانے کی کوشش کی اپنے اختیارات سے، اور اسی طرح ان کے جو عزیز ہیں جو اس وقت ایک وزیر مملکت بھی ہیں ملک عبدالرشید صاحب، انہوں نے بھی کچھ کوشش کی معاملات پنجاب میں ٹھیک کروانے کی. اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ محترمہ مریم نواز کی طرف سے ان کی جو فرمائشیں تھیں ان کو پذیرائی نہیں ملی. اچھا پھر ایک موقع ایسا ابتدا میں تھا جو بہت سارے لوگوں کے دل میں وہ اس وقت بھی بسا ہوا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کا نام بھی چیف منسٹر کے لیے آیا تھا. آپ کو یاد ہو؟ ٹھیک ہے نا، ان کا نام چیف منسٹر کے لیے بھی آیا تھا، اور پھر بعد میں وہ اسپیکر بن گئے. جب اسپیکر بنے تو کچھ ہدایات تھی حکومت کی جو اسپیکر کے آفس کو پہنچائے گی. اسپیکر کے آفس نے، اب وہ چونکہ ملک صاحب خود قانون دان ہے، انہوں نے کہا یہ قانونی طور پہ یہ پرابلم ہے. تو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کل ایک واقعہ ہوتا ہے. کل کا واقعہ کیا ہے؟ کل کا واقعہ یہ ہے کہ نشستیں مل گئی ہیں مخصوص. ٹھیک ہے، مخصوص نشستیں ظاہر ہے پنجاب میں بھی ملیں گی. بالکل. اب جب مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، نہیں یہ وہی کنٹینیو نہیں کریں گی جو پہلے یہ وہ جی وہی کنٹینیو کریں گی نا. اچھا اب جب اس میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے، میں سوری یہیں سے بات شروع کریے گا، وہ شخصیت جو پتہ نہیں کون سی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہے، خاتون ہے، دیکھیے نا آپ نے کہیں پتہ نہیں کہاں سے گئی اچانک، ان کو بھی مل گئی، جہاں سے بھی آ گئی. ٹھیک ہے ان کے پارٹ. اچھا ساری بات. اچھا جی، اب جناب یہاں پہ کئی لوگوں کی لاٹری لگی. ادھر ہوا مخصوص نشستوں کا فیصلہ. مخصوص نشستیں دوبارہ ملی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو مخصوص نشستوں کی صورت میں محترمہ مریم نواز کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی اسمبلی کے اندر. الحمدللہ 2/3. ٹھیک ہے. یہ دراصل پچھلے کچھ دنوں سے ایک تھریٹ
परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, किसी ने किसी को कहा नहीं था। होता ना आप अवाम के मैंडेट पे आप करते हैं ना, इधर से पीस हटाया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। वो ये था कि मलिक अहमद खान साहब आप मुस्तकिल नहीं हैं, आप हट भी सकते हैं, गलत थां ते पंगा ले रहे हैं, गलत थां ते तुसी पैर ना रखो। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो इसके बाद फिर अब उन्हें कोई बहाना चाहिए था कि जहां पे वो अपनी सादतमंदी साबित कर सके। हो सकता है इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया हो कि ये देखें आप इनको। अच्छा, तो जी बिल्कुल हो सकता है ये। तो दरअसल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो कुछ हुआ है ये उस सादतमंदी का इजहार है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपकी मौजूदगी में किसी ने आवाज़ भी बुलंद की तो मैं उसकी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूं। बरतानिया तो में ये जब है हाउस में लोग बैठते हैं ना, ठीक है, आप इसको ये ना समझें कि जनाब वो बदतमीजी बड़ी होगी, असल बात कुछ और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स की यार आप इंडिया पे रहे ना, आप तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे चले गए। और नरेंद्र मोदी जैसा शख्स चुप करके सुन लेता है। सुन लेना, बरतानिया में ना जगह बैठनी कम है, पुराना हाउस है जी जी, तो वो बिल्कुल जुड़ के बैठे होते हैं। तो ये गुमान भी होता है कि कुसोन न मार दे। उस गुमान के बावजूद वहाँ पे डिबेट, बहस, तनकीद, दलाइल जारी रहते हैं। और जो लोकसभा में और राज्यसभा में होता है, वो दूरदर्शन जो उनका कौमी असेंबली के लिए और उसके लिए बना हुआ है राज्यसभा के लिए, वो उसकी विजुअल्स कभी देखें। और बिलखसूस ये जो बल्गारिया और इन ममालिक में जो कुछ होता है, बसा औकात ये जापानी पार्लियामेंट में होता है जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, जल जाती हैं, ठीक है, वो जो खाड़ लेते हैं वो जो। और भाई साहब एक दफा तो उन्होंने आते हुए हाउस ऑफ लीडर को उन्होंने उल्टा लटका दिया था पकड़ के हाथों से, और ठीक है, वहां पे मुअत्तल नहीं होते। आप जरा देखिए जमात कौन सी है, ट्रैक्टर ट्राली का ना। हाँ जी, हाँ जी, मुराद सईद के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सर मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने शुरू में यही बात की थी कि ये मेरे हुक्मरानों की वो क्या कौन है। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बावजूद मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब खतरे के एरिए से बाहर नहीं हैं। सही सर, मेरा तो लाहौर ना ताल्लुक नहीं, मैंने तो पता ही नहीं है जो डेंजर जोन में ही है अभी तक। वो हमारा दोस्त है जी, उसने अब चूंकि सानह सवात और इन हुक्मरानों की बेबसी पे आपने बात की है, तो इकराम ने 2 शेर भेजे हैं। वो कहता है कि मुझको दरिया की दरिया दिली ले गई, जिंदगी की बका जिंदगी ले गई, मैं मदद के लिए चीखता रह गया, मेरी फरियाद को बेहिसी ले गई, ऐ खुदा ना खुदा तू मेरा है मगर डूबते वक्त तेरी कमी ले गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।